دجال ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی دکھتی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اسے پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لہ خراسان یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ دجال مشرق کے علاقہ خراسان سے نکلے گا اور ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے جن کے چہرے پچکی ہوئی ڈال جیسے ہوں گے۔ ان کے علاوہ متعدد احادیث میں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ فتنہ دجال کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا وہ اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد برپا کرتا پھرے گا۔ وہ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ طیبہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے لعین دجال مدینہ طیبہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر وہ شام واپس آئے گا اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس کا ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، داخل علی رسول اللہ وانا ابکی فقال لی ما یبکیکی، قلت یا رسول اللہ ذکرت الدجال فبکیت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرج الدجال وانا حی کفیتکموہ۔ یہ حدیث پاک کافی لمبی ہے، اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تشریف لائے جب کہ میں رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا بات ہے، تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے دجال کا خیال آیا تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال ظاہر ہوا اور میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے اس کے خلاف کافی ہوں، اگر دجال میرے بعد ظاہر ہوا تو بے شک تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دجال اصبہان کے یہودیوں میں سے ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ آئے گا اور ایک جانب اترے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے بھگا دیں گے۔ اس کے ساتھ روئے زمین کے بدترین لوگ نکلیں گے، یہاں تک کہ وہ شام پہنچے گا اور پھر فلسطین شہر کے ایک مقام باب لد پر پہنچے گا۔ اور ابو داؤد نے ایک روایت میں کہا، یہاں تک کہ وہ فلسطین کے باب لد پر آ جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام
نازل ہوں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔